بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مولانا نیاز گمن صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے اصول کرخی کی ایک عبارت کو ذکر کیا۔ اس عبارت میں یہ تھا کہ احناف کا یہ مذہب ہے کہ اگر امام کے قول کے مقابلے میں قرآن پاک کی آیت یا حدیث مبارکہ آ جائے تو امام کے قول کو ترجیح دی جائے گی، قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اصول کرخی میں ایک عبارت ہے جو ہمارے خلاف پیش ہوتی ہے۔ وہ عبارت کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں اصول کرخی میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فانها تحمل علی النص، کہ دیکھو حنفی عجیب ہے، کہتے ہیں اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے امام کے مسئلہ کے خلاف آ جائے تو آیت منسوخ ہوگی، مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ آیت کو نہیں ماننا، مسئلے کو ماننا ہے، حدیث میں کو نہیں ماننا بلکہ امام کے مسئلے کو ماننا ہے۔ تو یہ ہے تقلید جامد جسے شرک کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس پر بہت زیادہ اعتراضات بھی کیے، تو آج ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کریں گے کہ جس میں وہی حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر سلف صالحین کے قول کے مقابلے میں قرآن اور حدیث آ جائے تو سلف صالحین کے قول پر عمل کیا جائے گا، قرآن اور حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے کتاب سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو صاحب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ ائمہ دین جو کہیں، جو کہہ دیں، جو کہہ دیں، جو کہہ دیں، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم تو محتاج ہیں ائمہ دین کے، ان کے در پہ کھڑے ہیں، وہ جو ہم سے منوا لے، جو ہم سے منوا لے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے عقل محدثین کے قدموں میں ڈال دی ہے، محدثین جو مرا، ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے، ہم نے محدثین ائمہ اہل سنت کے مسلک پہ کرنی ہے، محدثین کے مسلک پہ کرنی ہے۔ جو وہ کہیں وہ حق ہے، قرآن وہ جانتے تھے، حدیث کی تعبیر ہم نے کہا اصول کرخی کی پوری عبارت سمجھیں، اس میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فإنها تحمل علی النسخ او علی الترجیح والاولی ان تحمل علی التاویل من جہت التوفیق، کہ اگر آپ کے ساتھ مجتہد کا ایک مسئلہ پہنچے نا اور کوئی بندہ اس کے مقابلے میں آیت پیش کر دے اور یہ بتائے کہ دیکھو مجتہد کا مسئلہ یہ ہے اور آیت یہ ہے، تو یہ ذہن نشین رکھ لینا کہ یہ آیت جو ہمیں معلوم ہے یہ آیت مجتہد کو بھی معلوم تھی۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ دیکھو تمہارے مجتہد نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ ہے، تو آپ اپنا ذہن بنا لینا کہ یہ حدیث ہمیں معلوم ہے تو ہمارے مجتہد کو بھی معلوم تھی۔ کیوں؟ ہمارے پاس تو آیات اور ہمارے پاس تو احادیث بہت کم ہیں، ہمیں تو حدیث زیادہ نہیں آتی، اور پروپوگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی آج کے دور میں آپ نیٹ پر بیٹھیں اور یوں ایک بار کلک کریں تو 5 لاکھ حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں، اور اس دور میں حدیثیں تھیں لیکن تھوڑی تھوڑی لوگوں کے پاس تھی، اتنی اکٹھی حدیثیں امام کے پاس موجود ہی نہیں تھی۔ اس لیے امام صاحب نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں جب مسئلہ پیش کروں نا، اور بہت شریف نیک آدمی تھے کہ ابھی میرے پاس تو حدیثیں کم ہیں، میں مسئلہ پیش کروں، جب اس کے خلاف کہ تمہیں حدیث ملے نا تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا۔ اور تم کہہ رہے ہو اگر مسئلے کے خلاف حدیث آ جائے تو حدیث میں تعویل کرنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو منسوخ سمجھنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو مرجو ماننا، مسئلہ نہ چھوڑنا۔ امام حنیفہ فرما رہے ہیں حدیث کو لینا، مسئلہ چھوڑ دینا، اور تم کہہ رہے ہو مسئلہ نہیں چھوڑنا، حدیث کو منسوخ کہہ دینا۔ ہم نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے کہ اس دور میں احادیث ہمارے پاس زیادہ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے پاس کم تھی۔ آج اپنے کتب خانے آپ کھول لو اور پھر دیکھو گے آپ کے کتب خانے میں احادیث کی کتنی کتابیں ہیں، ان کو گننا کہ تمہارے پاس حدیثیں ہیں کتنی۔ اور امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے حماد کو وصیت فرما رہے ہیں، اس میں وصیت نمبر 19 ہے، اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ، بیٹا ان 5 احادیث پہ عمل ضرور کرنا، جماعتها من 500,000 جو میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے چن کے تجھے دی ہیں، 5 لاکھ احادیث میں چن کے تجھے دی ہیں۔ اب بتاؤ امام کے پاس حدیثیں زیادہ تھی یا تمہاری لائبریریوں میں زیادہ ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اس وقت کے پاس حدیثیں نہیں ہوتی تھی؟
فرق صرف اتنا تھا اللہ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو حافظہ بھی ایسا عطا فرمایا تھا، اور ہم سے کام ہی اس درجے کا ہے، ہمارا حافظہ بھی اسی درجے کا ہے۔ ہمیں بار بار قرآن کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم سے کوئی بیعت ہو جائے تو ہم بار بار کہتے ہیں بھی ایک پارہ روز پڑھ لو، ایک پارہ روز پڑھ لو، ایک پارہ روز پڑھ لو، اور ہمارا مرید عالم بھی خط لکھتا ہے کہ شیخ صاحب ایک پارہ بھی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا، کیا کروں؟ اور امام حنیفہ وہ عشاء کو کھڑے ہوتے اور فجر تک نفلوں میں قرآن کریم پڑھتے رہتے۔ جو بندہ روزانہ اتنا قرآن پڑھتا ہو، بتاؤ ان کو مسائل کا استحضار کیسے ہوگا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام ابو حنیفہ کا پوتا امام شافعی، ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سے کسی نے مسئلہ پوچھا، اجماع حجت شرعی ہے تو دلیل کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا پھر بتاؤں گا۔ حضرت امام شافعی 3 دن تک روزانہ ایک قرآن دن کو اور ایک قرآن رات کو، 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا، اور پھر فرمانے لگے اجماع کی حجت ہونے پہ دلیل یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم 3 دن میں کمپیوٹر جھانکتے رہیں گے، اس امام نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھ لیا تھا۔ اصل بات صرف یہی ہے کہ ہماری مصروفیات تباہی کی طرف ہیں، اور ان کی 24 گھنٹے کی مصروفیات وہ قرآن کریم حدیث مبارک کے اندر موجود تھی، اس لیے انہیں الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اور امام صاحب 5 لاکھ احادیث سے اپنے بیٹے کو 5 حدیثیں بتا رہے ہیں۔ اب امام صاحب کو اعتماد اتنا تھا اپنے مسائل پہ، اس اعتماد کی بنیاد پہ کہتے میرے مسئلے خلاف کوئی حدیث ملے تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث لینا، اگر تمہیں کوئی ملے۔ اس کا معنی کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بھی دیکھو، میں آپ کی خدمت میں جس طرز پہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں نا، کوئی اس طرح پیش کرتا ہو تو تم چھوڑ کے یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ اس کا معنی کہ مجھے پورا یقین ہے اس طرح 20 جگہوں پہ اور بھی ہوتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ باپ کہتا ہے بیٹا جس طرح میں نے تیری تربیت کی ہے نا، تب تو جوان ہوگا تو پھر مجھے بتانا، اس طرح کوئی اور بھی کرتا ہے تو اس کے پاس چلا جانا۔ اس کا معنی کہ باپ کو پورا یقین ہے کہ میں تربیت ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہ جو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو ہم پیسے تو لیتے ہیں لیکن علاج کرتے ہیں، ایسا بہتر کوئی علاج اتنے تھوڑے پیسوں میں کرے تو ہمیں بتانا، ہم بھی اپنا بیٹا وہاں بھیج دیں گے۔ اس کا معنی اس کو یقین ہے کہ میں علاج ٹھیک نہیں کرتا۔ بھائی بعض باتیں عرف کی ہوتی ہیں، ماحول کی۔ امام صاحب اس ماحول کے مطابق فرما رہے ہیں میں نے جو مسائل دیے ہیں یہ دلائل کی بنیاد پہ دیے ہیں، اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی حدیث ملے تو چھوڑ دینا مسئلہ، لے لینا حدیث کو۔ اس کا معنی ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسئلے کے خلاف حدیثیں ہیں؟ نہیں، ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث موجود نہیں ہے۔ کچھ عرف اور ماحول بھی ہوتا ہے، کچھ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا کرو۔ تو یہ اصول کرخی کی عبارت، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ائمہ، ہمارے امام صاحب کا جو مذہب ہے، اس کے خلاف اگر کوئی آیت ہوگی نا، وہ یقیناً منسوخ ہوگی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہمارے امام کو پتہ ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہمارے امام کو پتہ ہوگا۔ میں مسئلہ بتاتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ شراب نجس ہے اور حرام ہے، شراب نجس ہے اور حرام ہے، یہ مسئلہ۔ اب کوئی بندہ آپ کے پاس قرآن لاتا ہے کہ یہ دیکھو امام حنیفہ فرماتے ہیں شراب نجس اور حرام ہے، اور قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اگر کوئی شراب کے بارے میں پوچھنا نا تو بتانا شراب میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ نجس اور حرام نہیں، ابو حنیفہ کہتے ہیں حرام ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ ہم کہیں گے نہیں یہ مسئلہ ٹھیک ہے اور یہ آیت یقیناً منسوخ ہوگی، لیکن ناسخ آیت کون سی ہے؟ بھائی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے امام کو پتہ ہے۔ ناسخ آیت ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ ذہن بنا دیا گیا، یہ ذہن بنا دیا گیا تاکہ مقلدین ڈٹ جائیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان نہ ہوں۔ ایک عام آدمی ہے، وہ شراب پیتا ہے، قرآن کی آیتوں کو اس کو نہیں پتہ، اور ایک بندہ اس کو پیسے لیتا ہے،
اور اس کو شراب پینے پر دلیل دینا چاہتا ہے، اور ساتھ یہ پڑھ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو بھائی تم شراب پیتے ہو پیتے رہو، بس جب نشہ ہو تو نماز نہ پڑھنا، قرآن اتنا ہی منع کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شراب پیے ہی نہ کرو، یہ کہا کہ پیو لیکن نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب بتاؤ وہ بندہ شراب پیے گا یا چھوڑ دے گا؟ پیے گا۔ کیوں؟ وہ جو حرام ہونے والی آیت ہے اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہ یار مولوی کہتے ہیں، مولوی کو کیا پتہ، مولوی کو کیا پتہ، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں تو مولوی کی بات کرتا ہے، جب قرآن کہتا ہے جائز ہے، ہاں نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، وہ کہتا ہے جی میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، نشے کی حالت میں کیا پڑھنی ہے، بس تم پھر پی، شاباش۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہمیں اصول کیا دے دیا گیا کہ جب کوئی مسئلہ امام کا آ جائے اور کوئی بندہ اس کے خلاف حدیث پیش کرے نا، تو آپ نے فوراً ذہن بنانا ہے یہ حدیث امام کو بھی معلوم تھی، لیکن اس کے خلاف کوئی حدیث ہے جو ہمیں نہیں پتہ لیکن ہمارے امام کو پتہ ہے۔ ہمارے امام کو مثلا نماز پڑھتے ہیں، جب رکوع جائیں تو رفع الیدین ہم نہیں کرتے۔ اب کوئی بندہ تمہیں بتائے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے کہ جب رکوع جائیں تو رفع الیدین نہ کریں، اور یہ دیکھو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی گئے تو رکوع میں رفع الیدین کیا تھا، تو دیکھو حدیث تمہارے امام کے پاس آ گئی ہے نا، اور تمہارے امام نے فرمایا ہے کہ میرے مسئلے خلاف حدیث آئے تو مسئلہ چھوڑ دینا اور حدیث لے لینا۔ اب آپ نے کہنا نہ، ہمارے امام کے علم میں یہ حدیث بھی تھی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتے ہمارے امام کے علم میں وہ حدیث بھی ہے، اور یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں نا یا تو منسوخ ہوگی یا مرجوع ہوگی یا مؤول ہوگی، یا تو پہلے دور کی ہے یا مرجوع ہے راجع نہیں ہے، یا اس میں کوئی اور تعویل ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے امام کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارے امام کو پتہ ہے، اس کی ترتیب پر پھر ہم چلتے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنی کتب حدیث ہے ایسی کہ جن کتب حدیث میں ایک مسئلے پر دونوں قسم کی روایات آتی ہیں، یہ میری بات سمجھنا، بعض کتب حدیث وہ ہیں کہ اس حدیث کتاب کا مصنف ایک مسئلے پر دونوں قسم کی حدیثیں نہیں لاتا، بلکہ وہ مقلد امام شافعی کا ہے تو شوافی والے مسائل پر صرف ایک قسم کی حدیثیں لاتا ہے، دونوں نہیں لاتا۔ لیکن ایسا مصنف کہ جو ایک مسئلے پر دونوں قسم کی حدیثیں لاتا ہے تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں پہلے دور کی ہیں ان کو پہلے لاتا ہے، اور جو حدیثیں بعد کے دور کی ہیں اس کو بعد میں لاتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی حاشیہ میں ضابطہ لکھا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ نے ضابطہ لکھا ہے، فرمایا ان عادت مسلم وغیرہ من المحدثین، ان کی عادت یہ امام مسلم اور دیگر محدثین کی ان کی عادت مبارک یہ ہے کہ جو احادیث ان کے یہاں منسوخ ہوتی ہیں ان کو پہلے لاتے ہیں، ثم یعقبون بالناسخ، پھر جو حدیث ان کے یہاں ناسخ ہوتی ہے ان کو بعد میں لاتے ہیں، یہ محدثین کی عادت ہے۔ اب آپ دیکھ لو جو رفع اور ترک دونوں حدیثیں لائے ہیں وہ رفع الیدین کی پہلے لائے اور ترک کی بعد میں لائے ہیں، جو آمین بالجار صرف دونوں لائے ہیں، بالجار کی پہلے لاتے ہیں پھر بسر کی بعد میں لاتے ہیں۔ خیر یہ تو عنوانات پر بات چلتی ہے، میں اس طرح بھی کہہ رہا ہوں اس ضابطے کا معنی یاد رکھ لیں، قبلہ بیت المقدس ہے یا کعبہ ہے؟ بولتے جاؤ، قبلہ بیت المقدس ہے یا کعبہ ہے؟ اب کوئی بندہ کسی عوامی کو لے کر بیٹھ جائے کہ یہ دیکھو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قبلہ کعبہ ہے نماز میں، اور یہ دیکھو فلاں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے تھے تو منہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، امام کرخی کہتے ہیں تم نے فوراً کہہ دینا ہے مسئلہ وہی ہے جو ہمارے امام نے لکھا ہے، یہ حدیث تو سنا رہا ہے نا یا منسوخ ہوگی یا مرجوع ہوگی، اور کس حدیث کی وجہ سے وہ مسئلہ ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے امام کے علم میں۔ اس میں غلط بات کون سی ہے؟ اس میں کون سی غلط بات فرمائی؟ ہمیں اپنے امام پر پورا یقین ہے کہ ہمارا امام آیت یا حدیث کے خلاف مسئلہ نہیں دیتا، بلکہ ان کے پاس دونوں قسم کی حدیث ہوتی ہیں، اور اس نالائق کے پاس ایک حدیث ہے دوسری قسم کی حدیث موجود نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر، اپنے مشائخ، اپنے ائمہ مجتہدین پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔